أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ ہے ہمارا زندگی کے لمحات انمول ہیرے ہیں۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ باغ میں سے کوئی شخص چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہا ہے۔ ایک پتھر خود ان کو بھی آ کر لگا تو اس نے اپنے ایک وزیر کو دوڑایا کہ جا کر پتھر پھینکنے والے کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کرو۔ چنانچہ وزیر نے ایک گوارا کو حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ پتھر تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا میں ویرانے میں سیر کر رہا تھا کہ میری نظر ان خوبصورت پتھروں پر پڑی تو میں نے ان کو جھولی میں بھر لیا۔ اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا اور پھل توڑنے کے لیے یہ پتھر استعمال کر لیے۔ تو بادشاہ نے کہا تم ان پتھروں کی قیمت جانتے ہو؟ اس نے عرض کی نہیں۔ تو بادشاہ بولا یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے تھے جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے۔ اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا، مگر اب اس کا افسوس کرنا بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ تو پیارے بھائیوں، اسی طرح ہماری زندگی کے لمحات بھی انمول ہیروں کی طرح ہیں۔ اللہ عز و جل نے انسان کو ایک مقررہ وقت کے لیے خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے۔ چنانچہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ اس آیات کا مفہوم ہے اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔ موت و حیات کی پیدائش کا سبب بیان کرتے ہوئے پارہ نمبر 29 سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ان دو آیات کے علاوہ دیگر کئی مقامات پر انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر سا وقت کے لیے رہنا ہے اور اس وقفے میں اسے قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری کرنی ہے، لہذا انسان کا وقت بے حد قیمتی ہے۔ وقت ایک تیز رفتار گاڑی کی طرح چل رہا ہے، جا رہا ہے، نہ رکتا ہے، نہ پکڑنے سے ہاتھ آتا ہے۔ جو سانس ایک بار لے لو وہ پلٹ کر نہیں آتا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جلد کرو تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہے کہ اگر رک جائے تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے جن سے تم اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے۔ یہ کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے پارہ نمبر 16 سورۃ مریم کی آیت نمبر 84 تلاوت فرمائی۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں گنتی سے سانس کی گنتی مراد ہے، یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے۔
غفلت سے مگر دل کیوں بیدار نہیں ہوتا۔ پیارے بھائیوں، زندگی کا جو دن نصیب ہو گیا اسی کو غنیمت جان کر جتنا ہو سکے اس میں اچھے اچھے کام کر لیے جائیں تو بہتر ہے۔ کل نہ جانے ہم لوگ جناب کہہ کے پکارتے ہیں یا مرحوم کہہ کر، ہمیں اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو مگر یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنی موت کی منزل کی طرف نہایت تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ چنانچہ ایک اور آیات مبارکہ میں آتا ہے، شک تجھے اپنے رب عز و جل کی طرف ضرور دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا ہے۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و دانا آخر موت ہے۔ اپنے وقت کو فضولیات میں برباد کرنے والوں، غور کرو زندگی کس قدر تیز رفتار کے ساتھ گزر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا بھلا ڈبل والا انسان اچانک موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ اب قبر میں اس پر کیا بیت رہی ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، البتہ خود اس پر زندگی کا حال کھل چکا ہوگا کہ کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا، اگرچہ ظاہر میں صورت گل ہے پر حقیقت میں خار ہے دنیا۔ تو میرے بھائیوں، آخرت کی تیاری کی جائے، فضول کام جو ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، گالیاں چھوڑ دی جائیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا جائے، رشوت کھانا چھوڑ دیا جائے، رشوت کھلانا چھوڑ دیا جائے، سود لینا چھوڑ دیا جائے، سود دینا چھوڑ دیا جائے۔ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے ان گناہوں کو چھوڑنے کی اور پکی توبہ کرنے کی۔ جزاک اللہ، آمین ثم آمین۔